علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ارادے ہیں، ایک کونیہ ہے اور ایک شرعیہ ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ اور ید، عین، علو، استواء علی العرش۔ یہ چند ہم نے اختصار کے ساتھ صفات پڑھنی ہیں تاکہ ہم عقیدہ طحاویہ کی جو اہم بحث ہے، جس میں متکلمین فلاسفہ وغیرہ کا رد ہے، اس میں داخل ہونا ہے کہ اصل میں ہمارا سبجیکٹ ہے عقیدہ طحاویہ۔ الوجہ، صفت الوجہ، یہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، ایک صفت ہے۔ تو صفات کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے، سلف کا، کہ تمام صفات برحق ہیں اور ان کی حقیقت ہے، لیکن ان کی کیفیت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے صفات کی کیفیت کا علم نہیں دیا، لہذا ہم کہیں گے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے یہ صفت، ہم صفت کو اسی طرح مانیں گے جس طرح قرآن میں جس معنی میں حدیث میں ذکر ہوئی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ۔ تو اب وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے ساتھ کسی چیز کی مماثلت نہیں ہے اللہ کے ساتھ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان کے بارے میں کہ انسان سمیع بصیر ہے۔ تو فرق کیا بتایا کہ انسان سمیع بصیر ہے اپنے حساب سے، مخلوق ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، دونوں میں مماثلت نہیں ہے۔ تو یہی اصول ہے تمام اسماء و صفات میں اہل سنت کا، کہ جس طرح کوئی بھی صفت قرآن میں ثابت ہے اسی طرح مانتے ہیں اہل سنت، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، کیونکہ خالق اور مخلوق کا آپس میں کوئی مماثلت کا تعلق ہی نہیں ہے، تو اس میں کوئی مشابہت کا شائبہ ہی نہیں ہے، مشابہت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ نے اللہ کی صفت جو ہے، جیسے اللہ کی صفت ہے ید، ہاتھ، اور اللہ کا چہرہ ذکر ہوا قرآن حدیث میں، اگر اس کا اس بات کر لیا ہے تو اس سے کوئی مشابہت تھوڑی لازم آتی، کیونکہ اللہ کا چہرہ اس کی شان کے مطابق ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی تو اصل عقیدہ ہے، تصور بھی نہیں ہم رکھتے۔ لیکن یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کے چہرے کی حقیقت ہے، اللہ کی جو بھی صفت ذکر ہوئی ہے قرآن و حدیث میں اس کی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی کیفیت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن جو فلاسفہ نے تو سرے سے انکار کر دیا نا، وہ تو کہتے ہیں اس بات کا بھی انکار اور نفی کا بھی انکار،
جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم اس بات کرتے ہیں تو مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے، اور اگر انکار کرتے ہیں تو عدم سے مشابہت ہوتی ہے، لہذا ہم نفی اور اثبات دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک توحید کیا ہے؟ ہم نے پڑھی تھی، کسی کے علم میں ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں یہ تو صفات کے چیپٹر میں، اسماء و صفات کے چیپٹر میں ان کا عقیدہ ہے یہ۔ باقی توحید جو اسلام میں، اسلام کا مطلب ہی توحید ہے، اس توحید کا کانسیپٹ فلاسفہ کے نزدیک کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب سارے ملحدین کا رد کرتے ہیں فیس بک پر بیٹھ کر ہیں، اور ان ملحدین وہ فلاسفہ کے مقلدین تو ہیں۔ ہاں، اثبات ذات مجردۃ عن الاسماء والصفات، یہیں سے عقیدہ تحاویہ کا آغاز ہوتا ہے، فلاسفہ پر رد کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام اسماء و صفات سے الگ تھلگ کر کے ماننا۔ اور امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے یہیں سے آغاز کیا ہے اپنی شرح کا، عقیدہ تحاویہ کی شرح کا، کہ اس عقیدے سے ایک تو یہ عقیدہ جو ہے نا غیر معقول ہے، نامعقول ہے، کہ یہ صرف ذہن میں تو آدمی اس طرح کے مفروضے گھڑ سکتا ہے کہ کوئی چیز ہے اور کوئی ذات ہے اور اس کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے اس کا، تو یہ ذہن میں تو گھڑ سکتے ہیں، حقیقت میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ اور اسی نظریے کی بنا پر امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے فرمایا یہی وہ نظریہ ہے جو عقیدہ وحدت الوجود کی طرف، حلول والاتحاد کی طرف لے جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جو صوفیہ کا عقیدہ ہے نا وحدت الوجود، یہ دراصل فلسفہ ہے، خود وہ مانتے ہیں کہ ہم یہ فلاسفہ تو صوفیہ ہے۔ بہرحال تو فلاسفہ تو سرے سے انکار کرتے ہیں، اسماء و صفات کو مخلوق مانتے ہیں وہ، تو ان کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ یہ ہیں عقلانی، یہ ہیں جو جن کا مسلک ہے لاجک، قرآن حدیث کو اپنی لاجک کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ منہ کھول کر آنکھیں پھاڑ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بہت بڑی ہر مسئلے میں دلیل دے رہے ہیں۔ معتزلہ لاجک، یہ جتنے ہمارے جو سٹیج لگاتے ہیں غیر مسلمین کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، ان کو بالآخر اگر وہ علماء نہیں ہوتے تو پھر معتزلہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اہل علم کے پاس تفقہ فی الدین ہے، قرآن و حدیث کا، اللہ کی وحی کی نصوص کا، اور جس نے علماء سے نہیں پڑھا وہ اس سے محروم رہتا ہے، کتابوں سے تفقہ نہیں آتا، تو اسے لا محالہ پھر جو ہے نا پھنسا کھڑا ہوتا ہے ہندوؤں کے سامنے، سکھوں کے سامنے، یا کسی بھی غیر مسلم جتنے بھی مذاہب ہیں وہ فلسفہ کا سہارا لیتے ہیں پھر اپنے مناظرے میں، اور اس کو بھی پھر معتزلہ کے اصول پڑھنے پڑتے ہیں، ان کے جوابات اس کو اچھے لگتے ہیں پھر، اور پھر وہ خود بھی ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے بدعقیدگی کی۔ بہرحال معتزلہ کا نظریہ ہے وہ اللہ کے ناموں کو تو مانتے ہیں اور صفات کو نہیں مانتے، کہتے صفت ایک بھی صفت کو نہیں مانتے، اور صاف کہتے ہیں اللہ عالم ہے بلا علم، قادر ہے بلا قدرہ، بغیر قدرت کے۔ تو تیسرا گروہ آیا معتزلہ سے نکلا۔ معتزلہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے تمام ناموں کو مانا، اسماء کو مانا، صفات کو نہیں مانا، انکار کیا۔ تو وہاں سے ایک پھر نکلے اشاعرہ ماتریدیہ، جنہوں نے چند تھا ان کا وہی منہج، معتزلہ والا منہج تھا، انکار صفات میں معتزلہ والی لاجک ہے ان کے پاس، اشاعرہ ماتریدیہ کے پاس، کیونکہ لاجک کی بنیاد پر اسماء و صفات کا انکار کیا، کسی نے صرف صفات کا انکار کیا، بنیاد لاجک ہے، اور عقلی دلائل جو یونانی فلسفہ سے ماخوذ کیے گئے ہیں، اور ان عقلی دلائل کو وہ کہتے ہیں یہ قطعی دلائل ہیں، اور قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں اللہ کے بارے میں یہ ظنی دلائل ہیں ان کے نزدیک،
اور قرآن و حدیث کی نصوص سے جو آپ ایک نظریہ لیتے ہیں اللہ کے بارے میں، فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور آپ ایمان لے اللہ کے بارے میں عقیدہ بنا لیا، یا علماء کے سے یا اپنے گھر سے ایک اللہ کے بارے میں عقیدہ لیا، اس کو وہ تقلید کہتے ہیں، اور تقلید ان کے نزدیک حرام ہے۔ ابھی تک 10-12 صدیاں ہو گئی اس فرقے کو، امت مسلمہ پر اس فرقے کا تسلط ہے، اور لیکن جرأت ابھی تک نہیں ہوئی اس فرقے کو اپنے بعض عقائد کے اظہار کرنے کی، کیونکہ امت جو ہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ ان کے اوپر مسلط اہل بدعت علماء ہیں، امت جو ہے وہ فطرت پر ہے، اکثریت حق چاہتی ہے، لیکن ان کو دھوکہ دیا گیا۔ تو مطلب ان بد عقیدگیوں میں سے ایک ہے، مدرسے میں طالب علم کو تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو آپ اللہ کے بارے میں نظریہ سیکھتے ہیں یہ تقلید ہے اور تقلید حرام ہے، لیکن باہر عوام کو نہیں کہہ سکتے۔ عوام تو فطرت پہ نا، اس کو بہت ساری چیزیں جو مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آتی عوام کو فوراً سمجھ آ جاتی، کیونکہ فطرت پر ہوتی ہے۔ تو اس کا رد، اس نظریے کا رد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب ہے درء التعارض، یہ کتاب امام ابن تیمیہ کے اس نظریے کو کھول کے بیان کیا اور اس کا رد کیا ہے۔ اور تو یہ اشاعرہ ماتریدیہ، یہ اکثریت ان کی شوافع اور احناف کی ہے، اور پھر انہوں نے صوفیہ کو بھی ساتھ ملا لیا، حالانکہ اس وقت صوفی کی لائن اور ہوتی تھی، اشعری ماتریدی یہ متکلمین میں آتے ہیں، صوفی جو ہے دوسری لائن ہے۔ نہیں، متکلم ہم نے پڑھا تھا نا، متکلمین کا جو یہ لاجک ہے اس کا رزلٹ کیا ہے کہ اللہ لا مکان ہے، اور صوفیہ کا جو فلسفہ ہے جو جہمیہ سے آیا، جہمی وہی فلاسفہ، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ ہر جگہ اور پھر ہر چیز میں ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے کہا ہر جگہ ہے، اور پھر کہا ہر چیز میں، پھر کہا ہر چیز ہی اللہ ہے۔ یہ وہ فلسفہ جو صوفیہ نے۔ اب دیکھو متکلمین جو کہہ رہے لا مکان ہے، اور ایک کہہ رہے ہر چیز ہی اللہ ہے، ایک کہنا نہیں ہر چیز میں اللہ، یہ نہیں، ہر چیز اللہ ہے، دونوں کا جوڑ بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا مکان، اور وہ کہتا ہے ہر چیز، ہر مکان جہاں بھی کوئی جگہ ہے اس میں اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، جوڑ بنتا ہے بھلا، وہ مشرق اور وہ مغرب۔ لیکن ہمارے اس دور میں ایسے محققین ہیں جنہوں نے دونوں کو جمع کیا ہے، مشرق مغرب کو جمع کر لیا۔ صوفی بھی ہے، اشعری بھی ہے، ہاں صوفی بھی ہے اور ماتریدی بھی ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، نعت پڑھے گا حمد باری تعالی، شروع کرے گا لا مکان سے، ختم کرے گا فی کلی مکان سے۔ اس طرح کے تضاد موجود ہیں۔ اور تو اشاعرہ ماتریدیہ صرف 7 صفات مانتے ہیں، معتزلہ میں اور ان میں اتنا فرق ہے، اور یہ 7 صفات ماننے پر انہوں نے میدان جیت لیا۔ عوام نے کہا یہ اہل سنت ہے، کیونکہ زور تھا معتزلہ کا، تلوار بھی ان کی چلتی تھی، خلیفہ وقت ان کا عقیدہ پکڑ چکا تھا اور تلوار سے منواتا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ وقت بھی آیا ہے، اور جب کچھ لوگ معتزلہ سے نکلے اور انہوں نے کہا 7 صفات کو ماننا، تو عوام الناس نے سکھ کا سانس لیا، کچھ تو مانا، اور اسی کو انہوں نے اسی بات پر ان کو ہیرو بنا لیا، اور عوام فوج در فوج مقلد ہو گئی ان کی۔ یعنی احناف، حنفی عوام، شافعی عوام، اہل سنت عوام ہے، سلفی عوام ہے یہ ائمہ کے دور کی، لیکن یہ سلفی عوام اشعری ہو گئے۔ حنفی سلفی ہوتا ہے، حنفی شافعی یہ سلفی ہے، سلفیت ہے، یعنی سلف کے طریقے پر، لیکن عقیدے میں ماتریدی ہو گئے۔ کس نے کیا کہ ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ جس طرح دونوں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، تو اس کو دوسرا جو ہے اپنا زور ایک دم ہٹا لیتا تو سامنے والا اس کے اوپر جا کے گرتا ہے۔ اسی طرح یہ ہوا، معتزلہ سوار تھے دماغوں پر، خوب مناظرے چڑھ چڑھ کر آ رہے تھے، اور تو ادھر سے معتزلہ میں سے 2 آدمی ادھر آ گئے،
انہوں نے چند صفات کو مان لیا، بس سب راضی ہو گئے۔ اہل سنت 99% بھی اگر وہ آ جائے نا، 100% عقیدہ مانگتا ہے اہل سنت۔ اسلام جو ہے 100%، 1% بھی بدعت ہوتی ہے نا، وہ بدعت اس کی سنت کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ قصہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں مسلمان فرقوں کا۔ تو یہ 4 گروہ ہیں جو اسماء و صفات کے چیپٹر میں امت کے 4 گروہ ہیں، 72 گروہ نہیں، یہ 4 ہیں۔ تو اور فرقے مختلف ٹاپک میں فرقے بنتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں پھر اور گروہ بن جائیں گے، یعنی ٹاپک چینج ہوا، فرقے بھی چینج ہوئے۔ اب ہم چیپٹر تھا اسماء و صفات کا، تو وہاں 4 گروہ ہیں ان منکرین صفات کے۔ اور جب آئے گا مثلا صحابہ کا چیپٹر آئے گا تو اس میں اور گروہ ملیں گے آپ کو، یہ گروہ، یہ ٹاپک ہٹ جائے گا۔ تو بیچ میں اہل سنت، ہر ٹاپک میں اہل سنت ضرور رہے گا، بیچ میں محور ہے۔ تو اہل بدعت یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں، طرف ہے، 2 طرف ہوتی ہیں، اعتدال منہج اہل سنت ہے۔ تو اللہ کی کوئی بھی صفت ہے، اس میں یہ اصول پریکٹیکلی سمجھنا ہو تو امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص آیا، کہنے لگا کیف الاستواء، استواء کیونکہ صفت فعلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی، پوچھا استواء، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر چڑھا، یہ کس طرح، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، یہ چیز جو کلام ہے اللہ کا یہ تو معروف ہے، اس کا مطلب سب کو پتہ ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس چیز پر ایمان لانا فرض ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، والکیف مجہول، یہ بھی فرمایا، اور کیفیت نامعلوم ہے، یعنی اللہ نے نہیں بتائی۔ والسؤال عنہ بدعہ، سوال صرف اللہ کی صفت چاہے ذاتیہ ہو یا فعلیہ ہو، اس کے بارے میں، اس کی کیفیت کے بارے میں تحقیق کرنا، سوال کرنا، صرف سوال کرنا بدعت ہے، حرام ہے، اور اس شخص کو مسجد نبوی سے نکلوا دیا تھا۔ یہی اصول ہے تمام صفات کے بارے میں۔ اب جس طرح ہم جو صفت پڑھ رہے ہیں الوجہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا، ذو الجلال والاکرام کا چہرہ۔ تو اہل بدعت نے اس کی تحریف کی، وجہ کا مطلب چہرہ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اہل بدعت نے کہا ثواب، اس کا مطلب اللہ کا ثواب، جو کہ صحابہ اور تابعین کے منہج کے خلاف ہے، ان کے عقیدے کے خلاف ہے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ الوجہ، اس کی دلیل ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وجہ ربی کا، تیرے رب کا چہرہ۔ اب عقیدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کیسے ایمان لانا ہے اللہ کی صفات پر۔ الید، ید کا مطلب ہے ہاتھ، صفت ید۔ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے وقت فرماتے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ترجمہ کرنے والے متکلمین سے تعلق رکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو قبضہ قدرت کہاں سے لائے؟ ید کا مطلب قبضہ قدرت کیا، جبکہ ید اللہ کی صفت ہے، قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے، اور اللہ کے جو اس بات ہے جو قرآن و حدیث میں 2 ہاتھ کا اس بات ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء،
جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہود کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو نعوذ باللہ۔ تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اس کے دو ہاتھ ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں، جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ تو اہل سنت کا اس کے بارے میں وہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، صفت کا اثبات کرنا بغیر کسی انکار کے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں، یہ انکار ہے، اور بغیر کسی تعویل یعنی تحریف کے، یہ نہیں کہنا کہ ہاتھ کا مطلب قبضہ قدرت، یہ اہل سنت اس کی نفی کرتے ہیں۔ من غیر تکییف ولا تمثیل، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، یہ حرام ہے۔ ولا تمثیل، اور اس کی مماثلت، مثال نہیں پیش کر سکتے۔ مماثلت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں بیان کی تھی، یہ قلم ایک ہی چیز ہے، تو جب میں کہتا ہوں نا یہ میرے پاس یہ قلم اس قلم جیسی ہے، یہ 100% مشابہت، جب 100% مشابہت پائی جاتی ہے نا دو چیزوں میں، اس کو مماثلت کہتے ہیں۔ جب 100% مشابہت ملے گی تو اسے مماثلت کہیں گے، اور مماثلت کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر مشابہت کسی چیز میں مشابہت ہے، اس کی نفی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، جنت مخلوق ہے۔ ہم جنت کے کتنے چیزیں ذکر ہوئی ہیں جو دنیا میں پائی جاتی، دودھ، شہد، پانی، خوشبو، لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ جنت کا دودھ کیسے ہے؟ وہ مخلوق کی مخلوق سے ہم مماثلت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اس کی مخلوق سے کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں، مماثلت کر سکتے ہیں؟ تو ید کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں جو ثابت ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کا ہم تصور بھی لانا حرام سمجھتے ہیں۔ اس کی کسی چیز سے ہم مماثلت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کی مماثلت نہیں ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اب الید قرآن میں ہے بل یداہ مبسوطتان، سورۃ المائدہ 65 نمبر آیت۔ پھر اس کے بعد ہے صفت العین، یہ 64 نمبر آیت ہے۔ العین، آنکھ، جس کا مطلب ہے آنکھ۔ اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، 39 نمبر آیت۔ اور اسی طرح تجری بِأَعْيُنِنَا، سورۃ قمر میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو تجری بِأَعْيُنِنَا۔ تو اہل سنت کے نزدیک اس کو اسی طرح ماننا جس طرح اس کا معنی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب نکالنا، کہ وہ تحریف کرنا، صفت کا انکار کرتے ہوئے، یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اور بلکہ سلف کا اجماع ہے ان صفات کے صفات کے اس بات پر۔ تو اہل بدعت جو ہے متکلمین،
وہ آنکھ کا ترجمہ کرتے ہیں علم، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي عَلَىٰ عِلْمِي، تاکہ تو میرے علم کے مطابق پرورش پائے. تجریب اعیننا، کشتی ہمارے علم کے ساتھ چل رہی تھی. حالانکہ ترجمہ کیا ہے؟ کشتی ہماری آنکھ سے کے سامنے چل رہی تھی، آنکھوں کے سامنے، تاکہ تو ہماری وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میری آنکھ کے سامنے پرورش پائے. تو ترجمہ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کے مطابق، لیکن ترجمہ کرنے والے بھی اکثر متکلمین ہیں. تو یہ بھی صفت ذاتیہ ہے جو ازل سے ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ازل اول آخر ہے، اس کی صفات بھی اولی اور آخری ہیں، آخر ہیں، اول آخر ہیں، صفات ذاتیہ ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو دو صفات ہیں نا، ید اور عین، یہ مفرد اور تثنیہ اور جمع کے صیغے سے بھی ذکر ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں. جیسے سورہ تبارک الذی میں تبارک الذی بیدہ الملک، اکیلا مفرد صیغہ استعمال ہوا. ید کا مطلب ایک ہاتھ. اور آنکھ کے بارے میں جو ابھی آیت پڑھی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي سورہ طٰہٰ میں، عینی ایک صیغہ، مفرد کا صیغہ واحد. اور تثنیہ جو ہے سورہ مائدہ میں ہاتھ کے بارے میں بل یداہ مبسوطتان، دو ہاتھ کا ذکر ہے اس میں. بل یداہ، بل اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اور آنکھ کے بارے میں حدیث ہے لیکن وہ ضعیف ہے، جس میں تثنیہ کا صیغہ کہتے ہیں جس کا مطلب دو آنکھ، دو ہاتھ. حدیث ضعیف ہے، لیکن قرآن میں ہاتھ کی دلیل ہمیں مل گئی. اور جمع کے صیغے میں بھی استعمال ہوا ہے یہ دونوں، ید اور عین. جیسے تجری باعیننا، اعین عین کی جمع ہے، جمع کا صیغہ. اور ید بایدینا، اس کی بھی مثال موجود ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم ما عملت ایدینا انعاما، سورہ یاسین 71 نمبر آیت. تجری باعیننا سورہ قمر میں. اب اس میں تھوڑا سا نقطہ سمجھنا ہے کہ ہاتھ کے بارے میں یہ کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، آنکھ کے بارے میں اللہ کی دو آنکھیں ہیں. اس کا اس بات اہل سنت کرتے ہیں. لیکن جہاں مفرد کا صیغہ استعمال ہوا اور جمع کا، اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ بعض جگہ پر ایک ہاتھ کا ذکر اور ایک آنکھ کا ذکر ہے، اور بعض جگہ پر جمع، دو سے زیادہ جمع کا صیغہ ایدی، اعین، جس کا مطلب دو سے زیادہ. تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب ایک ہاتھ ذکر کریں، ایک ہاتھ، اس سے مراد دونوں ہوتے ہیں. جب دونوں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی اس سے مراد دونوں ہوتے ہیں. اور جب ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں، اس سے مراد بھی دونوں ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا میرے ہاتھوں میں پلا ہے یہ، اس سے مراد بھی دونوں ہوتے ہیں. باقی رہ گیا دو تثنیہ کا صیغہ، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے ہی دو. تو یہ بالاختصار یہ میں ذکر کر رہا ہوں. اب اس کے بعد جو صفت علو جو ہے، یہ اہم صفت ہے جس کا جھگڑا چلتا رہتا ہے. یہاں اللہ کی فوقیت، العلو،
العلو، علا یعلو سے العلو، بلند ہونا، اوپر ہونا، فوقیت کے معنی میں. یہ صفت علو یعنی اللہ کی فوقیت جو ہے یہ صفت ذاتیہ ہے، کہ جس طرح اللہ اول ہے آخر ہے. اول کا مطلب ازل سے ہے، اس سے پہلے کوئی کسی چیز کی ابتدا نہیں ہے، وہی ہر چیز سے پہلے. لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. اول کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آخر کی تفسیر فرمائی لیس بعدہ شیء، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. تو اس کی صفات بھی اسی طرح اول آخر ہیں، اس کی صفات اول آخر ہیں، صفات ذاتیہ. یہ صفت فوقیت ہے، مطلب جس طرح اللہ بذات، اللہ کی ذات اول آخر ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، اسی طرح اس کی صفت علو فوقیت بھی. تو یہ صفت ذاتیہ ہے اللہ کی، فوق، اللہ کا اوپر ہونا. جیسے ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، قرآن میں حکم ہوا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ نے فرمایا اپنے رب جو کہ بلند و بالا ہے اس کی تسبیح کرو. اور فرمایا سبح اسم ربک العظیم، اپنا رب جو کہ عظیم ہے اس کی تسبیح کرو. بات ہو رہی ہے صفت علو یعنی فوقیت کی. تو ہمیں حکم ملا کہ ہم سجدے میں تسبیح کریں سبحان ربی الاعلی. اور آیت الکرسی کی آخری آیت کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی، العلی العظیم. یہ ہے العلی. العلی کیا ہے؟ اصل میں یہ فعیل کے وزن پر ہے، فعیل. جیسے کبیر، بہت بڑا، کبیر. فعیل اس کے وزن پر جب آتا ہے نا تو اس کے اندر مبالغہ کے معنی میں آتے ہیں. العالی تھا، اصل لفظ ہے عالی، اسم فاعل. العالی، العالی اس سے ہے العلی. العالی کا مطلب نارمل، اوپر. فعیل بہت بلند و بالا، العلی جب اس کے وزن پر آ جائے گا تو یہ کیسے ہوا؟ اصل میں تھا علیو، یا کہنے العلیو، العلیو. واو ہے اصل میں، علو کے اندر واو ہے نا، یہ واو. تو یہ گرامر کا ایک قاعدہ ہے، اذا اجتمعت الياء والواو في كلمة واحدة اولاهما الساکنہ تقلب الواو یاء، کہ جب ایک ہی لفظ میں یا اور واو اکٹھے آ جائیں اور دونوں میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ واو جو ہے یہ صرفی قاعدے کے مطابق تبدیل ہو گئی یا میں. یا ساکن اس کے بعد یا، تو یا کا ادغام ہوا یا میں تو مشدد ہو گئی، اس طرح تو بن گیا العلیو، نہایت ہی بلند و بالا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا، سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے اوپر ہے، بلند. جب عرش تو مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش جو ہے وہ تو ایک پیدا کیا، جب بعد میں پیدا کیا نا. عرش کی تو ایک ابتدا ہے، مخلوق ہے. عرش تو ازل سے نہیں ہے نا. عرش جب نہیں تھا جب بھی اللہ تعالیٰ فوق کی صفت فوقیہ موجود ہے، ازل سے ہے. عرش تو ازلی چیز نہیں ہے نا، عرش تو مخلوق ہے. تو یہ صفت نہایت ہی بلند و بالا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے. کہ عرش ہو نہ ہو اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں، اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ بلند و بالا ہے. تو اس پر ایمان، آپ عرش سے بھی پوچھیں گے تو عرش کا بھی یہی ایمان ہے کہ اللہ بلند ہے، بلند و بالا ہے، اوپر ہے. تو اہل سنت کا، سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اوپر ہے اور جدا ہے.
بائن عن خلقہ، فوقیت کے ساتھ کہ مخلوق سے جدا ہے، یہ نہیں کہ مخلوق سے ٹچ ہے، یعنی متصل کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، اور یہ اس کی صفت علو ہے کہ جب کوئی چیز آپ دیکھیں، چاہے کیمرہ آپ نے کتنا ہی اوپر اٹھایا ہوا ہے، زمین سے لگا ہوا ہے، تو یہ علو کے منافی ہے اس کے اوپر اٹھنے، تو مخلوق سے جدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اپنی مخلوق سے اوپر ہونا، یہ ذاتی صفت ہے۔ باقی اس کے بعد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اچھا، صفت علو کی 3 اقسام ہیں۔ صفت علو جو ہے یہ 3 قسم کا ہے، العلو، علو الذات، اور علو القہر۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے سب چیزوں سے اوپر ہے، بلند و بالا ہے، اور علو القدر یعنی اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے، اور علو القہر، جتنے معنی بنتے ہیں نا وہ سارے اس میں آ گئے۔ علو القہر مطلب اپنے غلبہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے، ہر چیز پر سے بلند ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری صفت اللہ کی جو کہ ذاتیہ ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، وہ ہے صفت معیت اور صفت استواء علی العرش۔ استواء علی العرش کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اوپر چڑھا، 7 دفعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، 7 دفعہ سورہ اعراف سے لے کر سورہ یونس، سورہ رعد، طٰہٰ، الفرقان، الف لام میم سجدہ، اور سورۃ الحدید آخری سورت ہے جس میں 7 جگہ پر ذکر ہوا ہے۔ اور یہ صرف استواء، الرحمن علی العرش استویٰ، یہ صفت فعلیہ ہے، علو تھی صفت ذاتیہ، ذاتی صفت تھی۔ اب ہم استواء میں اور علو میں کیا فرق ہے؟ دونوں صفات ہیں، لیکن صفات فعلیہ کا تعلق ہم نے کس چیز سے پڑھا تھا؟ اللہ کی مشیت سے ہے۔ کوئی بھی اللہ کی صفت فعلی صفت ہے، اس کی مشیت سے ہے، مطلب جب چاہتا ہے وہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی مشیت کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ازل ابد سے تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے اس وقت وہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ صفت فعلیہ، اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں متکلمین، صفات فعلیہ کا۔ استواء علی العرش، تو استواء علی العرش کا مطلب ہے سلف کے تفسیرات کے مطابق اس کا مطلب بھی علو ہے، کہ عرش سے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے اب عرش کے بارے میں یہ بھی عقیدہ تحاوی ایک چیپٹر ہے عرش کا، کیونکہ اس کے بارے میں فلسفہ ہے فلسفیوں کا کہ عرش کیا چیز ہے، اس پہ بھی بحث کی انہوں نے۔ تو اہل سنت کے نزدیک عرش جو ہے، جو صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ عرش جو ہے اس تمام مخلوقات کی چھت ہے، اس سے عرش سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ عرش عظیم کہا اللہ تعالیٰ نے، رب العرش العظیم، عرش عظیم ہے، اور عرش عظیم کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ بھی اس میں مخلوق ہے، مطلب ہمارا یہ جو کائنات کا نظام ہے، اس کو اگر اکٹھا کر دیا جائے، اور یہ کرسی کے مقابلے میں، کرسی کے سامنے ایسے جو بہت بڑے صحرا میں چھوٹا سا رنگ پڑا ہو، یہ پورا ہمارا کائنات جس میں نظام شمسی ہے، زمین ہے، یا سیارے ہیں، یا آسمان اور زمین کے درمیان
آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، یہ کرسی کے سامنے ایسے جیسے چھوٹا سا ایک رنگ ہے، اور کرسی کے سامنے یہ، اور کرسی عرش کے سامنے ایسے جیسے چھوٹا سا رنگ ایک صحرا میں پڑا ہو۔ صحرا تو چھوڑیں، جامعہ کے صحن میں گراؤنڈ میں ایک رنگ پھینک دیں، آپ کو دوربینیں لانی پڑیں گی، مشین لائیں گے آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، ہاں اس آنکھ سے آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہ تو چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، صحرا جیسے راجستھان کا صحرا یا رب الخالی عرب کا صحرا، اس میں رنگ پھینک کر ملے گا؟ کہاں ہے یہ زمین آسمان کرسی کے سامنے؟ اور کرسی کہاں ہے عرش کے مقابلے میں؟ یہ عرش عظیم ہے، اس عرش کے نیچے سب کچھ، جنتیں بھی اس کے نیچے ہیں، عرش سے اوپر کچھ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ عرش بذات خود مخلوق ہے، عرش عظیم ہے، بڑی مخلوق ہے، اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور مخلوق پیدا کیا ہے، اور مخلوق کے اوپر واجب ہے کہ اپنے رب کے بارے میں ایمان رکھے، اللہ کے اوپر اس کے اسماء و صفات پر بھی۔ تو عرش کا بھی عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ اوپر ہے، اور جب اللہ نے عرش پیدا کیا فرمایا ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ، استوا مانا علی وارتفع، کہ عرش سے اوپر بلند ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں جس طرح بعض جاہل لے لیتے کہ نعوذ باللہ عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، عرش محتاج ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں، عرش کو برقرار رہنے کے لیے اللہ کی محتاجی، اللہ کے آگے فقیر ہے وہ۔ یہ آسمان زمین بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں جو صفت پڑھنی ہے وہ ہے معیت۔ بالاختصار ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، صفت معیت، المعیہ اس کو کہتے ہیں۔ المعیت یعنی ساتھ ہونا، معیت اللہ، اللہ کا ساتھ ہونا، اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا۔ یہ بھی ذکر ہے قرآن و حدیث میں، قرآن میں اس کا ذکر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ علو بھی اللہ کی صفت، یہ بھی صفت ذاتیہ ہے، اور اللہ کے علو اوپر ہونا، اپنی مخلوق سے اوپر جدا ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ذاتیہ ہے۔ اور معیت اس کا بھی ذکر ہے قرآن و حدیث میں، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دو قسم کی صفت معیہ جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئی ہے، دو قسم کی، العامہ جس میں مسلمان غیر مسلم سب شامل ہیں اللہ، اور الخاصہ صفت معیہ، معیت عامہ، معیت خاصہ۔ معیت عامہ جو ہے یہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام مخلوقات کے ساتھ اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، مطلب اللہ تعالی تم کہیں بھی ہو، کوئی بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہے، اس کے علم سے بھی کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس کے قدرت سے بھی کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کی سلطنت سے بھی کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس کی تدبیر سے بھی کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عرش پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور مخلوق کو بتا دیا کہ عرش سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، کبھی نیچے سمجھتے ہوں یا عرش کے اوپر سمجھتے ہوں، اور پھر فرما دے میں تمہارے سب کے ساتھ ہوں، تاکہ اللہ کی ذات کو نیچے نہ اتار لے یہ مخلوق۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ اوپر ہی ہے، اور وہ جب اس نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اب اس کی اللہ کا قرآن آپس میں نہیں ٹکراتا ہے، ہمارے دماغ ٹکراتے ہیں۔ تو اللہ اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نیچے اتر آیا ہوں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو صفت، اللہ کی صفت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی کہ وہ جس طرح ازل سے ہے ابد تک ایسی رہے گی۔
دوسری ازلی صفت یہ ہے کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، مطلب تمام مخلوقات کا اس نے احاطہ کیا ہوا، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی سلطنت سے باہر نہیں، سب پر اللہ کی بادشاہت ہے اور اس کی تدبیر کے اندر سب شامل ہیں۔ کوئی چیز اس کی تدبیر سے باہر نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی ہو جس کا اللہ کی تدبیر میں نہ آتی ہو۔ ہاں جس طرح ہم نے ہمارے ذاتی حالات ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے حالات جو ہیں اللہ کی تدبیر سے باہر ہیں، ساری مخلوق کا نظام اللہ چلاتا ہے اور ہمارے پریشانیاں جو ہیں وہ ان کا ٹھیکہ وہ صرف ہمارے سر پر ہے، مطلب ان کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تدبیر، اللہ کی تدبیر میں ہر چیز آتی ہے، چاہے آپ کی نفسیاتی حالات بھی، آپ کی پریشانیاں جن کو باہر والے کوئی نہیں جانتا آپ کے دل میں سینے میں کیا چل رہا ہے، ان کا حل بھی وہ بھی اللہ کی تدبیر میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ایمان بالاسماء و صفات پر ایمان ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی متوکل اور بہادر، کیونکہ خالق کائنات سے اس کا تعلق ہو گیا ہے اور حقیقی تعلق بن گیا ہے۔ تو معیت خاصہ جو ہے، یہ معیت عامہ، اس میں کیا ہے؟ تمام مخلوقات، الخلق کلہ، ساری مخلوقات اس میں آتی ہے، اور یہ خاصہ جو ہے یہ صرف اللہ کے اولیاء اللہ، اور وہ کون ہے؟ الملائکہ، فرشتے، الانبیاء والرسل، اور الصالحون المؤمنون، جو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان، ان کے ساتھ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے قرآن میں، کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں کیا عرض کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور جو ڈھونڈ رہے تھے ان کے ساتھ نہیں ہے، جو پیچھا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صفت معیت عامہ۔ اگر مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ پر ہے، تو وہ تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پھر جو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ وہ معیت عامہ میں تو سب شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو غار میں، اور جو ان کا پیچھا کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہا ہے، دونوں اللہ کے علم میں، اور دونوں کی تدبیر بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کی سلطنت سے تو کوئی بھی باہر نہیں ہے، اور یہ اولیاء اللہ بھی۔ لیکن اس میں ایک معنی زائد ہے، اضافی معنی ہے صفت، کہ اللہ کے ان کے ساتھ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ بھی، اولیاء اللہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی سلطنت اور تدبیر سے باہر نہیں ہے۔ وہ معنی عامہ والا یہاں بھی ہے، لیکن اس میں ایک چیز زائد ہے کہ اس کی نصرت اور تائید ان کے ساتھ ہے۔ صفت معیت خاصہ کا مطلب نصرت اور تائید اللہ کی مدد کے معنی میں، تو وہ اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ تو صفت معیت کا مطلب یہ۔ اب اس کا مطلب یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے، یہ سلف کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اور بلند اوپر فوقیت کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہونا، اس مخلوق میں یہ مثالیں پائی جاتی ہیں، یعنی مخلوق یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے عقل میں نہ آئے، یہ تو ایسی چیز نہیں ہے۔ مطلب عربی کے اندر، کیونکہ عربی کی نصوص ہیں، تو عرب لوگ بولتے ہوئے وہ کہتے ہیں ما زلنا نسیر والقمر معنا، ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم ابھی تک چل رہے ہیں
اور چاند ہمارے ساتھ ہے. رات کو جب آپ چل رہے ہیں چاند اوپر ہے, آپ چاند کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. معیت, واو معیت کی ہے. یا نہر کے کنارے چل رہے ہیں, آپ کہیں گے مشیت والنہر, کہ میں نہر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. نہر کے ساتھ ساتھ, نہر تو یہ نیچے ہے. اب مثال ہے کہ ایک چیز اوپر ہے, بلندی پر ہے, اور آپ نیچے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیسے ہے؟ یہ اس کی مثال عربی کی زبان لینگویج کے اندر بہت ہے. تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوقیت کے باوجود اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے, وہ ان دو معنوں میں ہے. ایک ہے معیت عامہ کہ اس میں ساری مخلوقات آ گئی, اور معیت خاصہ اس میں اولیاء اللہ کے نصرت و تائید کے معنی میں. اور تو یہاں کہیں بھی ذات کا معنی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اب اس میں حدیث مشہور ہے کہ صفت علو میں کہ اللہ کی فوقیت کے بارے میں باندی نے کہا, باندی سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اللہ فی السماء. فی السماء, اللہ. اب ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ. آسمان بھی تو مخلوق, ابھی تو پڑا تھا چھوٹی سی چیز ہے آسمان, تو ہاں کرسی کے سامنے ایک چھوٹے سے رنگ کی حیثیت رکھتا ہے آسمان, زمین, سارے کائنات جس میں ہم ہیں. تو آپ حدیث میں کہہ رہے اللہ فی السماء, آسمان میں. کیا پھر ہم نے زمین میں کہہ دیا تو کیا ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں قرآن میں یہ بھی کہ آسمان سے بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ. آسمان سے آتی ہے بارش؟ یہیں سے آتی ہے اوپر. جہاز اوپر ہوتا ہے, بارش نیچے ہوتی ہے. تو کیا مطلب؟ نعوذ باللہ, قرآن میں تو کوئی چیز غلط نہیں ہے. سما یسمو, جس طرح علا یعلو, سما یسمو سے ہے. یہ لینگویج ہے عربی, عربی مبین. یسمو, سمو, جیسے علو, یہ سمو, اس کا مطلب ہے بلندی. ہم جیسے اوپر, اس نے کہا اللہ فی السماء, حتیٰ کہ آپ آسمانوں سے, ساتویں آسمان پر بھی آپ کو پوچھا جائے نا این اللہ, آپ کہیں گے فی السماء. آسمان سے اوپر بھی سما کیا ہے؟ مطلب بلندی. بارش اللہ نے اوپر سے برسائی ہے. آسمان کا, آسمان یہ آسمان نہیں جو آسمان دنیا ہے. یہ سما کا مطلب ہے بلندی. اللہ فی السماء, اللہ بلندی میں ہے. بلند یعنی فوقیت کا اقرار کر رہی ہے وہ. تو اللہ اوپر ہے, یعنی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. تو اس باندی نے کہا آسمان میں ہے. آسمان تو اگر اس کا مطلب یہ آسمان, سما کا مطلب بلندی, اگر اس کا مطلب یہ آسمان ہوتا تو یہ تو عقیدہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. آسمان میں, ہاں آسمان اور زمین میں اللہ ہی معبود برحق ہے. جس طرح دوسری جگہ ہے قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ زمین میں بھی اللہ, آسمان میں بھی اسی کی عبودیت ہے. بہرحال اصل چیز تحقیق کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے میں, عقیدے میں یہ جانیں کہ اس مسئلے میں سلف, صحابہ, تابعین, تبع تابعین کا موقف کیا ہے. اگر آپ اس تک پہنچ گئے تحقیق ختم ہوئی. اب آپ کے اوپر فرض ہے اتباع. اگر آپ بنے ہیں فلسفی کہ قرآن و حدیث کی عبارتوں سے ایک نیا عقیدہ گھڑنا چاہتے جو صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا, اسے تحقیق نہیں کہتے. تحقیق دو طرح لکھا جاتا ہے. دیکھیں, ایک ہے تحقیق یہ قاف کے ساتھ, حقق یحقق تحقیقاً, کہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ عقیدے, کسی بھی مسئلے میں صحیح عقیدے کی حقیقت کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ ہے. حقیقت تک پہنچنا, حقیقت یہ ہے. ایک ہے تحقیق, یہ چھوٹے کاف کے ساتھ تحقیق, اس کا مطلب حق
خارش کرنا، یوں کھرچنا۔ تو جو صحابہ کو امام نہیں سمجھتے، سلف کو امام نہیں سمجھتے، حجت نہیں، سلفیت کو حجت نہیں مانتے، وہ محقق نہیں، محقق ہیں، وہ کھرچ رہے اسلام کے عقیدے کو اور باطل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور محقق وہ ہے جو اپنا ہدف بناتا ہے اتباع کو، کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کا کیا موقف ہے۔ جب پتہ چل گیا بس وہی تو اسلام ہے۔ اس کے بعد کیا چاہتے ہیں کہ نیا اسلام پیدا کرنے؟ تو اسلام تو پورا ہو چکا، مکمل ہو چکا ہے، اور خیر القرون میں سے زیادہ اچھا عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے اور علم میں صحیح علم نافع عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ تھی چند صفات جن کا ذکر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے۔ اب صرف وہ صفات چند مثال کے طور پر پڑھیں گے ہم جو صرف حدیث میں، قرآن میں ان کا ذکر